اسکول کا پیار پارٹ 6۔ افرا اور سعدیہ کو لے کر ہم لوگ میرے گھر میں آ گئے۔ میرے روم میں آ کر ہم چاروں بیٹھ گئے، افرا، اس کی بڑی بہن، سعدیہ، میں اور میرا دوست عامر۔ ہم چاروں گپ شپ کر رہے تھے۔ پھر میں گیا، فریز سے کولڈ ڈرنک نکال کر لے کر آ گیا اور 4 گلاسوں میں نکال کر سب کو ایک ایک گلاس دیا اور ایک گلاس میں خود لے کر بیٹھ گیا اور پینے لگا۔ اب ہم گپ شپ بھی کر رہے تھے اور کولڈ ڈرنک بھی پی رہے تھے۔ اب میں نوٹ کر رہا تھا کہ سعدیہ بار بار عامر کو دیکھ رہی تھی، نظر اٹھا کے، تھوڑا چھپ چھپ کے، اور میں یہ بھی نوٹ کر رہا تھا کہ عامر بھی سعدیہ کو چھپ چھپ کے دیکھ رہا تھا، مطلب کہ دونوں ایک دوسرے میں کچھ نہ کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ پھر میں نے چالاکی سے کام لیا۔ میں نے کہا، یار عامر، تم اور سعدیہ نہ جاؤ، امی کے روم میں جا کر بیٹھو اور وہاں جا کے گپ شپ کرو۔ اب میں نے کہا کہ ہاں سلمان بھائی، میں یہ کولڈ ڈرنک ختم کر لوں تو ہم دور وہیں جا کے بیٹھتے ہیں اور آرام سے کھل کے باتیں کریں گے۔ ظاہر ہے آپ دونوں آپس میں کھل کر باتیں کریں اور ہم دونوں وہاں بیٹھ کر کھل کر باتیں کریں گے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد کولڈ ڈرنک ختم ہو گئی اور عامر سعدیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوسرے روم میں لے گیا۔ اب میں تھوڑا سا افرا کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور پھر میں نے افرا کا دوپٹہ ہٹا دیا، اس کی زلفوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ یار افرا تھی بہت خوبصورت، تھوڑی سی موٹی تھی، بڑا جسم تھا اور اس کے آگے کے بلب تو یار بہت بڑے تھے، جن کے ساتھ میں آہستہ آہستہ کھیل رہا تھا۔ پھر میں نے افرا کو کہا کہ تم یہ سب کچھ ہٹا دو۔ پھر افرا نے ایسے ہی کیا، سب کچھ ہٹا دیا اور میں نے بھی سب کچھ ہٹا دیا اور پھر ہم لوگوں نے گیم کھیلنا شروع کر دی۔ اب تقریباً 15 منٹ گزرے تھے ہماری گیم کو شروع ہوئے۔ میرے کانوں میں ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ میں نے غور کیا تو وہ سعدیہ کی آواز تھی، کیونکہ عامر نے سعدیہ کو لٹا دیا تھا اور عامر تھا بھی تھوڑا سا تگڑا، اس لیے اس نے سعدیہ کی آوازیں نکلوا دی۔ خیر میں ادھر لگا رہا افرا کے ساتھ اور عامر سعدیہ کے ساتھ لگا رہا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہم دونوں بھی گیم کھیل کر فارغ ہو گئے۔ بس ہم لوگ تیار ہو کے بیٹھے ہی تھے کہ تھوڑی دیر بعد سعدیہ اور عامر بھی آ گئے۔ تو میں نے دیکھا کہ سعدیہ کی شکل اتری ہوئی نظر آ رہی تھی، شاید میرے دوست نے اس کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی تھی۔ پھر میں نے کہا کہ ہاں سعدیہ کیسی ہو؟ اس نے کہا ٹھیک ہوں۔ پھر میں نے عامر سے پوچھا، ہاں عامر کیسے ہو؟ اس نے کہا کہ یا سلمان بھائی میں بتا نہیں سکتا لفظوں میں، یار ساتھ دیا تو بہت پیاری ہے اور مجھے اس نے جنت کی سیر کروائی ہے۔ میں نے کہا یار افرا بھی کم نہیں ہے، افرا نے بھی مجھے آسمانوں کی سیر کرا دی ہے۔ اب میں بڑا مطمئن ہو رہا تھا کہ چلو یار ان کا کام بھی اتار دیا ہے۔ اب مجھے یاد آ رہا تھا کہ یار وہ جب میں سبزی لینے گیا تھا تو ایک لڑکی نے مجھ سے نمبر لیا تھا، اس نے ابھی تک مجھ سے رات تک کیوں نہیں کیا؟ پھر خیر ہم چاروں فریش ہو کر تیار ہو گئے اور پھر میں نے گاڑی نکالی اور ہم چاروں ایک ہوٹل پہ آ گئے۔ وہاں میں نے آ کر کھانے کا آرڈر کیا اور پھر ہم نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد میں افرا اور سعدیہ کو چھوڑنے چلا گیا۔ ان کے گھر سے تھوڑا دور میں نے گاڑی جا کے روک دی اور پھر میں ان دونوں کو اتار دیا، وہ ہمیں بائے کر کے چلی گئی۔ پھر ہم لوگ واپس آ گئے۔ میں نے عامر کو کہا، ہاں بھائی ہمیں بھی بتا کیسا لگا؟ اس نے کہا یار سعدیہ کا اور میرا دونوں کا پہلی دفعہ تھا، اس لیے یار تکلیف تو مجھے بھی ہوئی اور اس کو بھی بہت زیادہ ہوئی، اس کی آوازیں بھی نکل رہی تھی۔ میں نے کہا آپ لوگ سن نہ لیں اس کی آواز، تو میں ہنسنے لگا۔ میں نے کہا ہاں یار آواز تو آ رہی تھی اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم نے اس کا کام اتار دیا ہے۔ تو عامر یہ سن کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، ہاں یار لیکن یقین کرو کہ میں بتا نہیں سکتا کہ مجھے کتنا اچھا فیل ہو رہا تھا۔ خیر پھر میں نے عامر کو ایک جگہ اتار دیا، وہ اپنا رشکہ لے کر چلا گیا اور میں پھر گھر آ گیا۔ میں گھر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ گھر کی بیل بجی۔ میں نے دروازہ کھولا تو امی اور صنم تھی۔ صنم کے ہاتھ میں کافی زیادہ شاپرز تھے، وہ شاپنگ وغیرہ کر کے آئی تھی اور میں نے دیکھا کہ امی کے ہاتھ میں بھی کافی زیادہ پیکٹ تھے۔ پھر میں نے امی سے فوراً سامان لیا اور اندر لے کر آ گیا۔ امی نے کہا سلمان مجھے جلدی سے ٹھنڈا گلاس پانی کا پلا دو۔ پھر میں نے امی کو پانی پلایا، پھر میں نے صنم کو بھی پانی پلایا۔ پھر امی نے کہا کہ اب کھانا تم جا کے باہر سے لے آنا، آج کھانا بنانے کی ہمت نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے امی، میں باہر سے لے آؤں گا۔
ہوٹل سے بنوا کے لاتا ہوں۔ پھر امی اور صنم اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھر میں اپنے کمرے میں آ کر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا۔ مغرب قریب تھی، اچانک میرے موبائل کی بیل بجی۔ میں نے فون اٹھایا تو آگے سے لڑکی کا فون تھا۔ میں نے کہا جی آپ کون؟ تو اس نے کہا کہ میں زویا ہوں۔ میں نے کہا کون زویا؟ میں تو آپ کو نہیں جانتا۔ اس نے کہا آپ یاد کریں سلمان، آپ سبزی لے رہے تھے اور مجھے آپ اچھے لگے تھے۔ میں نے آپ کا نمبر لیا تھا، آپ نے مجھے اپنا کارڈ دیا تھا۔ میں نے کہا وہ اچھا، اب یاد آیا یار، تم نے 2-3 لگا دیے کال کرتے کرتے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس موبائل نہیں ہوتا، یہ بھابھی کے موبائل سے میں چپکے چپکے سے آپ کو کال کر رہی ہوں۔ آپ نے کبھی بھی مجھے کال ریٹرن نہیں کرنی، جب بھی مجھے کال کرنی ہوگی تو میں خود ہی آپ کو کال کروں گی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اور کیسی ہو تم، ٹھیک ہو؟ اس نے کہا سلمان کہاں میں ٹھیک ہوں، جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے مجھے تو نیند تک نہیں آتی، سوتے جاگتے مجھے آپ کا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ سلمان آپ مجھے کل ٹائم دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں ہاں بولو، کہاں ملنا ہے؟ اس نے کہا آپ کے پاس کوئی بائک یا کوئی گاڑی ہے؟ میں نے کہا ہاں ہاں میرے پاس کار بھی ہے اور بائک بھی ہے۔ پھر اس نے کہا مجھے فلاں جگہ سے پک کر لیجیے گا شام 4 بجے، اور 4 سے لے کر 6 بجے تک میں آپ کے ساتھ رہ سکتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ پھر میں نے کال کاٹی، باتیں تو اور بھی بہت ساری کی تھیں، اب میں تفصیل سے نہیں بتا سکتا۔ یہاں پھر میں اٹھ کر واش روم چلا گیا، فریش ہو کر باہر آیا۔ پھر میں نے امی سے پوچھا کہ جی امی بتائیں کیا کھانا ہے، میں ہوٹل سے کیا کیا لے کر آؤں؟ امی نے کہا کہ سلمان بیٹا جا کر ½ کلو مٹن کڑھائی بنوا لینا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے امی، میں بھی جاتا ہوں اور بنوا کے لے آؤں گا۔ میں نے کہا بھی میں اپنے ایک دوست کے گھر پہ جا رہا ہوں، تقریباً 1 گھنٹے کا کام ہے، وہاں سے جیسے ہی فری ہوں گا تو میں کھانا بنوا کے لے آؤں گا۔ ہمیں نہیں کہا ٹھیک ہے آرام سے آج نانو مجھے 1 بجے تک آ جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں ایک دوست کے گھر پہ چلا گیا، اس کے ساتھ تھوڑا کام تھا، تقریباً مجھے 1 گھنٹہ وہاں لگ گیا اور 8:30 بجے تک میں وہاں سے فری ہو گیا، اور پھر میں ہوٹل پہ چلا گیا۔ میں نے ½ کلو مٹن کڑھائی بنوائی، رائتا سلاد لیا، 1 کولڈ ڈرنک لی جمبو، اور 6 نان لے کر میں گھر پہ آ گیا۔ میں نے صنم کو دیا کہ یہ لو سالن پلیٹوں میں نکالو۔ صنم نے سالن پلیٹوں میں نکالا اور پھر ہم تینوں نے بیٹھ کر مزے سے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے کہا صنم چائے بنا دو۔ صنم نے کہا جی بھائی میں بھی بناتی ہوں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد صنم چائے بنا کر آ گئی، میں اپنی چائے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ امی اور صنم اپنے اپنے کمروں میں چائے پی رہے تھے۔ چائے پی کر میں لیٹ گئی کہ صنم آئی چائے کا خالی کپ اٹھانے کے لیے اور مجھے کہنے لگی سلمان آج میں رات کو تمہارے کمرے میں آؤں گی۔ میں نے کہا یار صنم میں بہت تھکا ہوا ہوں، آج ضروری ہے، تم کل نہیں آ سکتی۔ اصل میں یار میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں نے آج فرق سے گیم کھیلی تھی، اب بار بار گیم کھیلنے سے بھی صحت پر اثر پڑتا ہے، اس لیے میں ٹال مٹول کر رہا تھا۔ لیکن صنم نے کہا کہ نہیں سلمان میں آج رات کو ضرور آؤں گی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم آ جانا، کب تک آؤ گی؟ اس نے کہا یہ 12 بجے رات کو آؤں گی یا پھر 1 بجے تک میں تمہارے روم میں آ جاؤں گی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں 12 سے 1 کے درمیان تمہارا انتظار کروں گا، اگر تم آ گئی تو ٹھیک ورنہ میں سو جاؤں گا۔ صنم نے کہا ٹھیک ہے سلمان میں آ جاؤں گی، اور پھر میں لیٹ گیا۔ اب مجھے نیند آ رہی تھی، میں سوچ رہا تھا کہ یار اب میں ٹائم پاس کیسے کروں۔ یہ میں سوچ ہی رہا تھا کہ زویا کا فون آ گیا، وہی زویا جو سبزی لیتے ہوئے ملی تھی اور نمبر لیا تھا۔ میں اس سے گپ شپ کرنے لگا، کافی دیر زویا سے بات چیت کرتا رہا۔ زویا بھی بڑی رومانٹک لڑکی تھی، ایسی ویسے باتیں کر رہی تھی کہ میں خود پریشان تھا کہ یار یہ دوسری دفعہ مجھ سے کال پہ بات کر رہی ہے اور اس ٹائپ کی باتیں کر رہی ہے۔ پھر وہ کہہ رہی تھی سلمان 4 بجے آپ لازمی فلاں جگہ پہ آ جائیے گا۔ میں نے کہا ہاں ہاں زویا میں آ جاؤں گا، تم بے فکر ہو جاؤ۔ تقریباً 1 گھنٹے تک ہماری بات چیت چلتی رہی، وہ میری فیملی کے بارے میں پوچھ رہی تھی، میں اس کی فیملی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ بھی ایک غریب فیملی سے تھی اور میں تھوڑا پیسے والی فیملی سے تھا۔ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اور رات کے 12 بج گئے۔ میں موبائل میں وہی دیکھ رہا تھا، اب میں دروازے کی طرف بھی دیکھ رہا تھا اور بار بار ٹائم کی طرف بھی دیکھ رہا تھا کہ پتہ نہیں صنم کب آتی ہے۔ 12:30 ہو گئے تھے لیکن ابھی تک صنم کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ بس 5 منٹ مزید گزرے تھے کہ میں نے دیکھا کہ میری روم کا دروازہ تھوڑا سا کھلا اور صنم اندر آ گئی۔
میں نے آہستہ سے کہا سنم دروازے کی کنڈی لگا دو، اور سنم نے فوراً ہی دروازے کو کنڈی لگا دی اور فوراً بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی سلمان کتنے دن گزر گئے ہیں، میں آپ سے نہیں مل سکی، آج جی بھر کر آپ کے ساتھ بہت لمبی گیم کھیلنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا یار دل تو میرا بھی چاہ رہا ہے، لیکن طبیعت بھی میری کچھ ٹھیک نہیں ہے اور میں تھکا ہوا بھی ہوں۔ سنم کہنے لگی کہ سلمان اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا، میں آج مکمل موڈ میں ہوں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر تیاری کرتے ہیں، گیم شروع کرتے ہیں۔ سنم کہنے لگی کہ ٹھیک ہے پھر سلمان تم تیار ہو جاؤ، میں بھی تیار ہو جاتی ہوں، پھر ہم دونوں گیم شروع کرتے ہیں اور لمبی گیم کھیلیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، شکریہ۔